یہ جو تحقیقات کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو پہلے دن سے الزامات لگانے شروع کر دیے ہمارے سی او سلمان اقبال کے اوپر. کس بے وقوف کا نام لے کے میرا موڈ خراب کر رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف، کس عقل کے اندھے کا، کس ذہنی مریض کا نام لے کے؟ اچھا کل میں تو چودھری صاحب نے صبح مجھے حکم کیا، میں تو پروگرام نہیں کر رہا، ٹویٹ پہ ہی آ گیا ہوا ہوں کہ جان چھڑاؤ آسان کام. بڑی مہربانی. چودھری صاحب نے صبح میں نے حکم کیا، میں نے کہا آپ کیونکہ 2 دن جو ہے یاترا کر رہے ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے، میں نہ نہیں کر سکتا. آپ نے بھی اچھا شیخ صاحب آپ کو بتانا یہ ہے کہ جب عمران خان کا نام لیا تو عمران خان نے کیا کہا کہ جون سا مرضی کمیشن بنائے میں پیش ہوں گا. سنیں ذرا. اگر کوئی کمیشن آپ کو بلاتا ہے تحقیقات آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ کے پاس کیا سورس ہے، تو کیا آپ جائیں گے اس تحقیقات میں پیش ہونے کے لیے؟ میں بھی جاؤں گا اور بھی لوگ ہیں. شیرین مزاری ہے جس نے بڑے واضح طور پہ اس کی جان کو خطرہ تھا. مراد سعید سے وہ ٹچ تھا اور ہمیں سارا پتا ہے. میں نے اسے کہا تھا جاؤ، جب مجھے پتا چلا وہ جانا نہیں چاہتا تھا تو میں نے کہا باہر سے بیٹھ کے کم از کم تمہاری آواز بند نہیں ہوگی. یہاں تو بالکل اس کی زندگی تنگ کر دی تھی. اچھا شیخ صاحب، تمام پی ٹی آئی کے لوگ جن سے رابطہ تھا شہید ارشد کا وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہے، تو حکومت کیوں ڈر رہی ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانے سے؟ سر جی، چیس کی گیم لگی ہے. شکور پراچا صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، کالج فیلو ہیں. ہم نے ایک گارڈن کالج میں سیاست کی ہے. ویسے تو بہت جونیئر باجوہ صاحب بھی گارڈن کالج میں تھے، میں بہت سینئر ہاسٹل میں تھا. کس کو نہیں پتا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ شہادت کے لیے کیا ہوا ہے؟ اور آپ جتنا مرضی رونا رو لیں، بالآخر اس ملک میں جو حالات جنم پا رہے ہیں وہ مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں کے پاس فیصلہ آ گیا، اگر لوگوں نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر شیخ رشید وغیرہ میٹر نہیں کرتے، پھر لوگ میٹر کرتے ہیں. لوگ تو اکے پڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی 2-3 ہزار آدمی. جب ہم ایوب خان کے خلاف نکلے تھے تو 6 نومبر 1968 کو میری گلی کے 2 لڑکے 9 نومبر کو شہید ہوئے. پہلے تو پولی ٹیکنک میں پریزیڈنٹ تھا، جو میں نے پہلی ریلی نکالی اس میں حمید اور امین شہید ہو گئے. اس کے احتجاج میں میں نکلا 9 تاریخ کو، تو کمیٹی چوک میں ابھی میں اخبار لینے گیا تھا تو میری گلی کے 2 لڑکوں کو شوٹ کر دیا گیا. یہ ساری انٹرنیشنل کانسپریسیز کا حصہ ہے دہشت پھیلانے کا. اس وقت بھی دہشت پھیلائی گئی کہ لوگ گھروں میں دبک جائیں، لوگ نکل آئے ہیں، زندگی سے آ رہی ہیں، گھر میں رونا پٹنا پڑا ہوا ہے. لوگوں کے مسائل جو ریلیف دینے آئے تھے انہوں نے اپنی ریلیف لی ہے. انہوں نے کہا تم جاؤ بھاڑ میں، تم رہو تکلیف میں، ہم کرائیں گے کیس ختم، ہماری ہوں گی فرد جرم ختم، اور ہم لیں گے حلف لیں گے 24 کروڑ عوام کا، جس میں یہ عام وزیر بھی ایئرپورٹ سے نہیں گزر سکتا. اس سے بڑی اس ملک کے خلاف سازش نہیں ہو سکتی کہ ایک غیر مقبول حکومت کو چور دروازے سے انتہائی سنگین معاشی بحران میں اوپر لا کے بٹھا دیا جائے اور اوپر سے ساری قوم کو ایک اہم پوسٹ کی تعیناتی میں پھنسا دیا جائے. سارے ملک کی سیاست کو ایک ہی گردان پڑھائی جا رہی ہو کہ جناب عالی یہ پوسٹ کا فیصلہ ہوگا تو پاکستان کی سیاست کے اونٹ کے کروٹ کا پتہ لگے گا کس طرف بیٹھے گا. 13 ایک اکیلا آدمی لڑ رہا ہے، سامراج کے خلاف لڑ رہا ہے، لفافہ جرنلزم کے خلاف لڑ رہا ہے، 13 پارٹیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کے خلاف لڑ رہا ہے. عقل کے اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے. وہ بیلٹ سے بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور تم کہتے ہو ہم بلٹ کا اجازت لے رہے ہو. وہ کس کو گولی مارو گے بے وقوفو؟ رانا ثناء اللہ تو جائے گا کہاں گولی مار کے؟ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں گھمن صاحب کہا تھا، کیونکہ میرا عہد تھا کہ میں 10 تاریخ سے پہلے ابھی پروگرام نہیں کروں گا، ٹویٹر پہ رہوں گا، لیکن سر آنکھوں پہ چودھری صاحب کا حکم، اگر ایک لاش بھی فیض آباد راول پنڈی میں گری ہم جان دیں گے امن کے لیے.
یہ پولیس ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ رینجر ہماری ہے، یہ ایف سی ہماری ہے، اور ان کے گھروں کے حالات کے لیے بھی ہم لڑ رہے ہیں. عمران خان لڑ رہا ہے. ایک ناحق آدمی کی جان گری تو یاد رکھنا یہ 27 کلومیٹر کا جو تم نے حصار بنایا کنٹینر سٹی، اس کنٹینر سٹی میں لال جھنڈے بھی لگا لو لال حویلی کے، اور ریڈ زون بنا دیا آپ نے 0 پوائنٹ تک، لال حویلی تک لے آؤ بھائی. یہ لاکھوں لوگ ہوں گے. اور ہم نے سارے گارڈنز راول پنڈی کے ان کی رہائش کے انتظام کر دیے ہیں، ساری مسجدوں میں انتظام کر دیے ہیں، اور ساری راول پنڈی میں روات سے لے کے فیض آباد تک تمام گھر، تمام کے تمام گھر، خواہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق کیوں نہیں ہے، وہ میزبان ہوں گے. آؤ تم. جی صاحب، ایک تو جو ارشد صاحب کی والدہ نے لیٹر لکھا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، اور جو ہے شیخ صاحب سے سوال بھی پوچھ لیں. وہ بڑی بہادر عورت ہیں. میرا ایک بھائی شیخ سلیم اور شیخ عتیق جو ہے بھتیجا ایکسیڈنٹ میں جوان شہید ہوئے، تو میری ماں تو واپس ہی نہیں آئی جی. وہ تو بالکل ہی زندگی، کوئی سامان نکل آتا تھا، کوئی جوتے نکل آتے تھے، کوئی شرٹ نکل آتی تھی، رونا شروع کر دیتی تھی. میں نے بہت بہادر ماں دیکھی ہے، اور ایک بہادر ماں ہے، اور بہادر ماں ہی تھی تو اس نے شہید بچے کو جنم دیا. صحافت اگر آپ سچائی پر ہیں تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. بے شک. سچ بات کا پیغام پہچانا یہ نبیوں کا شیوا ہے. اگر آپ لفافہ کر رہے ہیں تو یہ شیطانی کام کر رہے ہیں. آپ جتنا مرضی پیسہ لے لیں، میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، لفافہ صحافی کی کوئی عزت نہیں ہوتی.